مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کس سے لے رہے ہیں آپ، سورس معلوم ہونی چاہیے. اور خبریں سن دے نا آج کل، پہلے پوچھو سورس کیڑا ہے. کچھ صحافی ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہیں کہ یہ لفافہ صحافی، تو آپ کہتے ہیں سورس ٹھیک نہیں ہے. سورس جس سے خبر آ رہی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے خبر غلط ہوگی، جھوٹی ہوگی. اب تم بھی سوچو، ہم بھی سوچیں، تمہارا سورس کیا ہے، ہمارا سورس کیا ہے. اگر تو سورس تمہارے وہ ہیں کہ جن کی سچائی کی قسمیں قرآن اٹھائے، پھر تم حق پر ہو. اگر ہمارا سورس وہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں ہمارا سورس کہ جنہوں نے آتے ہی سجدہ کیا، قرآن سنایا، اگر ان سے پوچھا جائے تو اسلام حق پر ہوتا ہے، غیروں سے پوچھا جائے تو اسلام پھر حق پر نہیں ہوتا. ہم نے لینا ہے آل محمد سے، ہم نے لینا ہے مالکوں سے، ہم نے لینا ہے خالقوں سے، اور ہم ہیں مخلوق. اور مخلوق کی جرت نہیں کہ خالق کے مقام پر بیٹھ کر خالق کی بنائی ہوئی چیز کی تفسیر کر سکیں، اس کی ہم تشریحات کر سکیں. بھئی اگر ہمیں اس کی بنائی ہوئی چیز کو سمجھنا ہو تو ہمیں خالقوں سے پوچھنا پڑے گا. مخلوق اپنی اوقات میں رہے، اس لیے خدا نے مخلوق کو اوقات میں رکھنے کے لیے ایک نجس نطفے سے خلق کیا تاکہ مخلوق اپنی اوقات میں رہے. جب بھی اس کی اوقات یاد دلانی ہو تو میں کہہ دوں گا تمہیں کہ ہم نے تمہیں ایک نجس قطرے سے پیدا کیا ہے، اور تمہاری اوقات اتنی تھی. جب تمہیں پیدا کیا تو پیدا ہوتے ہی تمہاری ناف کاٹ کر تمہارے کان میں اذان سنائی گئی، لیکن اس سے پہلے تمہیں غسل دیا گیا تاکہ تمہیں پتہ چلے تم دنیا میں آؤ تو ناپاک بھی ہوتے ہو اور مسلمان نہیں ہوتے. اذان بعد میں سنائی جاتی ہے. جو مالک ہوتے ہیں وہ آتے ہی قرآن سنا کر پوچھتی ہیں، کہیے یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. اب بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن دیا اور ہمیں فخر ہے. آپ اس جیسے مالک لا کر دکھاؤ، اگر اس جیسے مالک لا کر دکھاؤ ہم مان جائیں گے. ان جیسے بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ خدا نے آل محمد کے بعد پھر کسی کو ان جیسا بنایا ہی نہیں ہے. اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آل محمد کو مانتے ہیں.